میرے بانجھ ہونے کی وجہ سے میری شادی میرے ابا نے زبردستی ایسے آدمی سے کر دی تھی جو کسی بھی بانجھ عورت سے شادی کرتا تھا تو وہ حاملہ ہو جاتی تھی۔ آخر وہ ایسا کیا کرتا تھا جس سے بانجھ عورت حاملہ ہو جاتی تھی؟ یہ راز جان کر آپ کی بھی روح کانپ جائے گی۔ میرے ابو جو اپنی ساری عمر لوگوں کے سامنے سینہ چوڑا کر کے چلتے تھے، آج میری وجہ سے ان کی نظریں شرم سے جھک گئی تھیں اور وہ ایک 50 سال کے آدمی سے منتیں کر رہے تھے کہ میری بیٹی سے شادی کر لو۔ وہ 50 سال کا آدمی اور کوئی نہیں بلکہ میرے ابو کے دوست احسان چاچا تھے، جو کسی بھی بانجھ عورت سے شادی کرتے تو اس کے بچے ہو جاتے تھے۔ گاؤں میں ان کی چرچا تھی اور یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں تھی بلکہ سچ تھا کہ بانجھ عورت احسان چاچا سے شادی کر کے بچے پیدا کر لیتی تھی۔ جب ان عورتوں کو بانجھ ہونے کے طعنے ملتے تھے تو احسان چاچا سے شادی کرنے کے بعد وہ بچوں کی ماں بن کر معاشرے میں عزت پاتی تھیں۔ میں اور ابو احسان چاچا کے گھر پر ہی بیٹھے تھے اور مجھ سے شادی کرنے کے لیے ابو احسان چاچا کو منا رہے تھے۔ مجھے صبح شام بانجھ ہونے کے طعنے ملتے تھے۔ میرے ابو سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی تھی۔ لوگوں کے طعنوں سے پریشان ہو کر میرے ابو نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میری شادی احسان چاچا سے کروا دیں گے۔ اس لیے وہ ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہہ رہے تھے کہ تم میری بیٹی سے شادی کر لو۔ ابو کہہ رہے تھے کہ تم نے کئی بانجھ عورتوں سے شادی کر کے ان کے ماتھے سے باجپن کا داغ ہٹایا ہے، میری بیٹی سے بھی شادی کر کے یہ داغ اس کے اوپر سے ہٹا دو۔ میں خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی، مجھے تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میں نے اپنے ابو کے دوست کو ہمیشہ اپنے چاچا کی طرح سمجھا تھا اور میں انہیں چاچا ہی بولا کرتی تھی۔ اب بھلا میں ان سے شادی کیسے کر سکتی تھی؟ مگر میرے ابو نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ تم احسان سے شادی کر لو اور مجھے ان کے اپنے ساتھ یہاں پر لے گئے۔ اب انہیں احسان چاچا سے بھی یہی کہا کہ میری بیٹی کو بھی اعتراض نہیں ہے تم سے شادی کرنے پر۔ احسان چاچا نے چونک کر مجھے دیکھا اور ابو کو باہر جانے کے لیے کہا۔ پھر چاچا مجھ سے کہنے لگے کہ تمہیں یاد ہے نا تمہارا اور میرا رشتہ کیا ہے؟ تم مجھے چاچا کہہ کر بلاتی ہو۔ میں اپنی پوری ہوئی زندگی کے بارے میں سوچنے لگی۔ میرے گاؤں کے ساتھ والے گاؤں میں احسان نام کے ایک شخص رہتے تھے جسے لوگ احسان چاچا کہتے تھے۔ چھوٹا ہو یا بڑا سبھی لوگ انہیں احسان چاچا کہہ کر ہی بلاتے تھے۔ وہ میرے ابو کے بہت اچھے دوست ہیں۔ مجھے اچھے سے یاد ہے جب میں چھوٹی تھی تو میں ان کے گھر ابو کے ساتھ جایا کرتی تھی۔ حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں اکیلے ہی رہتے تھے، ان کے گھر میں کوئی بھی عورت نہیں تھی۔ ہم ان سے پوچھے کرتے تھے کہ احسان چاچا آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے ہیں؟ اس سمے ہمیں شادی میں جانے کا بہت شوق تھا۔ وہ بھی ہم سے ہنس کر کہتے تھے کہ بچوں میری ابھی شادی کی عمر نہیں ہے۔ ان کی بات سن کر ہم سب بچے ہنسنے لگتے تھے کیونکہ وہ بھی ہمارے ابو کی عمر کے ہی تھے۔ جب میں چھوٹی تھی تو گاؤں کے بچوں کے ساتھ پورے گاؤں میں گھومتی رہتی تھی۔ جب میں نے 12ویں پاس کر لی تو میری امی نے میری پڑھائی چھڑوا دی۔ پورے گاؤں میں احسان چاچا ہی سب سے امیر تھے، ان کے نہ تو کوئی بیوی تھی اور نہ ہی کوئی بچہ تھا۔ وہ شہر میں کچھ کام کرتے تھے اور وہاں سے اچھے خاصے پیسے کما کر لاتے تھے۔ ان کے پاس بہت سارا روپیہ پیسہ تھا۔ گاؤں کے سبھی لوگ پیسوں کی وجہ سے ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ میرے ابو جب بھی احسان چاچا سے ملتے تھے ان سے کہتے تھے کہ احسان تو شادی کر لے، تیرے پاس اتنی دولت ہے، کس کے لیے سب چھوڑ کر جائے گا؟ تیرے بعد اس دولت کا کوئی وارث بھی تو ہونا چاہیے نا۔ احسان چاچا کے دماغ میں ابو کی بات آ گئی۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ان کے منہ سے یہ بات سن کر سب لوگوں کو بہت خوشی ہوئی۔ سب نے ان کے لیے رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیا، لیکن جب احسان چاچا نے اپنی پسند بتائی تو سب لوگ حیران رہ گئے۔ چاچا نے کہا کہ وہ رہنما سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ چاچا کی بات سن کر سب کو جھٹکا لگا تھا۔ جو بھی یہ بات سنتا ہے اسے یقین نہیں آتا تھا۔ سب سوچ رہے تھے کہ احسان چاچا آخر رہنما سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں جنہیں ان کے گھر والوں نے ہی چھوڑ دیا تھا۔ ان کی شادی دوسرے گاؤں میں ہوئی تھی، لیکن شادی کے 7 سال بعد بھی جب وہ ماں نہیں بن سکی تو ان کے شوہر نے انہیں طلاق دے دی۔ اب تو پورے گاؤں کو پتہ چل گیا تھا کہ رہنما خالہ ایک بانجھ عورت ہیں اور ان کے بچے نہیں ہو سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے کسی نے بھی اب تک ان سے شادی نہیں کی تھی۔ اب تو ان کے گھر والوں نے بھی انہیں چھوڑ دیا تھا۔ وہ لوگوں کے گھروں میں کام کر کے اپنا گزارا کرتی تھی۔ وہ عورت جس کو خود کے گھر والوں نے اکیلا چھوڑ دیا تھا، اگر اس کا رشتہ آ جائے وہ بھی اتنے امیر آدمی سے تو حیرت تو ہوگی نا۔ جب میری امی نے یہ بات سنی تو کہنے لگی مجھے تو کچھ گڑبڑ لگتی ہے۔ احسان نے اگر رہنما کے لیے رشتہ بھیجا ہے تو ضرور رہنما نے ہی احسان کو اپنے پیچھے لگا رکھا ہوگا۔ ابو نے امی کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ بے وجہ کسی پر الزام نہیں لگاتے ہیں، وہ بیچاری تو بہت شریف عورت ہے، اسے تو یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ احسان نے اس کے لیے رشتہ بھیجا ہے۔ جس سمے یہ ساری باتیں ہو رہی تھیں مجھے بہت حیرانی ہو رہی تھی، کیونکہ چاچا کی عمر تقریباً 45 کی ہو چکی تھی
اور وہ اپنے وارث کے لیے شادی کر رہے تھے تو کسی ایسی عورت سے تو شادی کرتے جو انہیں اولاد دے سکتی۔ وہ تو ایک ایسی عورت سے شادی کر رہے تھے جس کے بچے نہیں ہو سکتے تھے۔ سارے گاؤں والے چاچا کی ہی چرچا کر رہے تھے۔ چاچا کو سب نے بہت سمجھانے کی کوشش کری لیکن ان پر تو کسی بھی بات کا کوئی بھی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ کہنے لگے کہ اگر رہنما کی شادی مجھ سے ہو جائے گی تو وہ بانجھ نہیں رہے گی۔ اب سب کو یہ بات ماننی پڑی۔ ابو نے مجھ سے کہا کہ اپنی امی کے ساتھ مل کر چاچا کی شادی کے انتظام دیکھ لو۔ ایک دن میں اور امی چاچا کے گھر ان کی شادی کی تیاری کرنے کے لیے چلے گئے تھے۔ میری امی نے مجھے چاچا کے گھر کام پر لگا دیا اور خود گاؤں کی عورتوں سے باتیں کرنے میں مگن ہو گئیں۔ میں چاچا کے کمرے کی صفائی کر رہی تھی، تبھی مجھے ان کے کمرے میں رکھی ہوئی شیشی دکھائی دی۔ میں نے اسے وہاں سے اٹھایا اور اس پر پڑے ہوئے لیبل پر سے نام پڑھنے لگی، لیکن وہاں پر سے نام کو ہٹا دیا گیا تھا۔ تھوڑا بہت ہی دکھ رہا تھا، اس لیے مجھے کچھ بھی لکھا ہوا سمجھ میں نہیں آیا۔ میں اس شیشی کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں چاچا کمرے میں آ گئے اور میرے ہاتھ سے وہ شیشی دیکھ کر گھبرا گئے۔ میں نے چاچا سے پوچھا کہ یہ کس چیز کی دوائی ہے؟ انہوں نے میرے ہاتھ سے شیشی لے کر دوبارہ اسی جگہ پر رکھ دی اور مجھ سے کہنے لگی کہ یہ ہر مرض کی دوائی ہے، اس کو کھانے سے شریر میں طاقت آتی ہے۔ میں تیری رہنما خالہ کو یہ دوائی کھلاؤں گا۔ میں چاچا کو حیرانی سے دیکھنے لگی۔ چاچا نے مجھ سے کہا کہ تم اب سے اس دوائی کو ہاتھ مت لگانا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ کچھ دن بعد چاچا اور رہنما خالہ کی شادی ہو گئی اور وہ ان کی دلہن بن کر ان کے گھر آ گئی تھی۔ سب لوگ چاچا کا مذاق بنا رہے تھے، انہوں نے ایک بانجھ عورت سے شادی کر لی ہے، اب یہ بھی ساری عمر بچوں کے لیے ترستا رہے گا۔ لیکن شادی کے کچھ مہینوں بعد ہی رہنما خالہ امید سے ہو گئیں۔ کسی کو بھی اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن گاؤں کی دائی نے بتایا کہ یہ بات سچ ہے۔ میں نے 12ویں میں سائنس سبجیکٹ پڑھ رکھا تھا۔ میں نے جب یہ بات سنی تو مجھے بہت حیرانی ہوئی۔ میں نے اپنی سہیلی سے بتایا کہ بانجھ عورت نے احسان چاچا سے شادی کی اور وہ امید سے ہو گئی ہے، وہ کیسے ماں بن سکتی ہے؟ میری سہیلی کی بہن وہیں پر ہی بیٹھی ہوئی تھی، وہ شادی شدہ تھیں۔ وہ کہنے لگیں کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کا کوئی کرشمہ ہو، اللہ جو مرضی چاہے کر سکتا ہے، وہ جسے چاہے بچے دے سکتا ہے۔ یہ بات کہتے ہوئے زینب آپی بہت اداس ہو گئی تھی کیونکہ ان کے بھی کوئی اولاد نہیں تھی۔ ان کے شوہر نے بھی انہیں بانجھ کہہ کر چھوڑ دیا تھا۔ اگر مجھے پہلے پتہ ہوتا کہ احسان چاچا بانجھ عورت سے شادی کریں گے تو میں ان کی شادی اپنی سہیلی کی بہن سے ہی کروا دیتی۔ ایک دن میں چاچا کے گھر پر گئی تو وہ گھر پر نہیں تھے، صرف ان کی بیوی رہنما خالہ ہی گھر پر تھیں۔ جب میں کسی کام سے کمرے میں گئی تو میں نے دیکھا کہ وہ کچھ دن پہلے جو شیشی میرے ہاتھ میں آئی تھی آج وہ اپنی جگہ پر نہیں تھی۔ میں نے رہنما خالہ سے کہا کہ کیا آپ نے وہ سبھی گولیاں کھا لی ہیں؟ وہ حیرانی سے کہنے لگی کہ تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ میں سمجھی نہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ وہ شیشی جو یہاں پر رکھی تھی وہ کہاں گئی؟ وہ بولی وہ تو تمہارے احسان چاچا کی جیب میں ہوتی ہے، وہ روز اس میں سے ایک گولی کھاتے ہیں۔ رہنما خالہ کی بات سن کر مجھے بہت حیرانی ہوئی کیونکہ میں تو سوچ رہی تھی کہ وہ گولیاں کھا کر ہی وہ امید سے ہو گئی ہیں، لیکن بنا کچھ کھائے پیے ہی وہ کیسے امید سے ہو گئیں؟ یہ تو سچ میں اللہ کا کرشمہ تھا۔ میں جتنا حیران ہوتی اتنا ہی میرا شک بڑھتا جاتا تھا۔ چاچا اپنی بیوی سے بہت پیار کرتے تھے، وہ ہر مہینے انہیں چیک اپ کے لیے شہر لے جاتے تھے۔ چاچا ان کی ڈیلیوری کے لیے انہیں شہر کے ایک بہت بڑے اسپتال میں لے کر گئے۔ چاچا کے پاس پیسوں کی تو کوئی کمی نہیں تھی۔ اگلے دن انہوں نے بیٹے کو جنم دیا تھا۔ وہ دونوں اپنے بیٹے کو لے کر گاؤں آ گئے تھے۔ پورے گاؤں میں مٹھائیاں بانٹی جا رہی تھیں، لیکن ایک مہینے کے بعد ہی رہنما خالہ کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی اور اچانک ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ خبر سن کر پورا گاؤں سکتے کے عالم میں تھا۔ رہنما خالہ کی موت کو ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ گاؤں والے احسان چاچا سے دوسری شادی کرنے کے لیے کہنے لگے۔ اب لوگ چاچا سے کہنے لگے کہ پہلے تو تم اکیلے تھے، لیکن اب تمہارے اوپر ایک بچے کی ذمہ داری ہے، اس کی پرورش کے لیے ایک ماں کی ضرورت ہوگی۔ لیکن چاچا نے کہا کہ اگر میں شادی کروں گا تو کسی بانجھ عورت سے ہی کروں گا، مجھے امید ہے کہ مجھ سے شادی کر کے وہ بھی اولاد والی ہو جائے گی۔
جب میں نے چاچا کی بات سنی تو میرے دماغ میں زینب آپی کا خیال آیا۔ چاچا زینب آپی سے عمر میں بہت زیادہ بڑے تھے، اس لیے میں سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں زینب آپی کے گھر والے مانیں گے بھی یا نہیں۔ لیکن جب میری امی نے ان کے گھر والوں سے بات کی تو وہ فوراً مان گئے۔ کچھ ہی دنوں میں چاچا اور زینب آپی کی شادی ہو گئی۔ سب لوگ بہت خوش تھے کہ چاچا کو دوبارہ سے بیوی مل گئی تھی اور ان کے بیٹے کو ماں مل گئی تھی۔ کسی کو بھی امید نہیں تھی کہ چاچا سے شادی کرنے کے بعد ایک بانجھ عورت بچہ پیدا کر دے گی، لیکن پھر سے ایسا ہی ہوا۔ انہوں نے ایک صحت مند لڑکے کو جنم دیا تھا، لیکن وہ بچہ نہ تو چاچا پر گیا تھا اور نہ ہی زینب آپی پر گیا تھا۔ اب تو گاؤں میں اسی بات کے چرچے ہونے لگے تھے۔ لوگ کہتے تھے کہ ضرور چاچا کے پاس کوئی راز ہے، یا وہ کچھ ایسی چیز کھاتے ہیں جس سے بانجھ عورت بھی بچہ پیدا کر دیتی ہے۔ گاؤں کے لوگوں نے چاچا سے راز جاننے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ کسی کو کچھ بھی نہیں بتاتے تھے۔ میرے ابو تو ان کے بہت اچھے دوست تھے، لیکن انہوں نے میرے ابو کو بھی کچھ نہیں بتایا تھا۔ مجھے خود یہ سب دیکھ کر بہت حیرانی ہوتی تھی۔ میں نے زینب آپی سے بھی اس بارے میں بہت پوچھا، لیکن وہ بھی یہی کہتی تھی کہ یہ سب اللہ کی رحمت ہے جو انہوں نے مجھے اولاد دے دی ہے۔ کچھ دنوں بعد زینب آپی نے احسان چاچا سے طلاق لے لی اور انہوں نے ایک دوسری بانجھ عورت سے چاچا کی شادی کروا دی اور اپنے بیٹے کو لے کر وہاں سے چلی گئیں۔ یہ سب دیکھ کر گاؤں والوں کو بہت حیرانی ہو رہی تھی۔ پہلے تو بانجھ عورت کا بچہ پیدا کر دینا، پھر زینب آپی کا طلاق لے کر چلے جانا، لیکن ان سے اس بارے میں کسی نے بھی کوئی سوال نہیں کیا تھا، اور یہ ماجرا کیا تھا کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ تیسری بار بھی چاچا کے یہاں پر 1 سال میں لڑکا پیدا ہو گیا تھا، اور پھر 3 سال بعد ان کے یہاں پر ایک اولاد اور ہوئی۔ 50 سال کی عمر تک چاچا کے 4 اولاد ہو چکی تھی۔ اب تو آس پاس میں بہت سارے گاؤں میں یہ بات پھیل چکی تھی کہ جو بانجھ عورت احسان چاچا سے شادی کر لیتی ہے اس کے یہاں پر اولاد پیدا ہو جاتی ہے۔ اب تو چاچا کی دولت بھی کم ہونے کی بجائے بڑھتی جا رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ بھی ان پر کچھ زیادہ ہی مہربان تھے۔ اب میری بھی شادی کی عمر ہو گئی تھی۔ میں نے ابو سے کہا کہ میں شہر میں رہنے والے لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہوں، مجھے گاؤں میں رہنے والے لڑکے سے شادی نہیں کرنی ہے۔ میں نے سنا تھا کہ شہر کے لوگ بہت کھلے دماغ کے ہوتے ہیں، اپنی بیوی پر پابندیاں نہیں لگاتے ہیں، اور میرا بھی بہت دل تھا کہ میں گھوموں پھروں۔ میرا ایک اور شوق تھا کہ میں بہت ساری پڑھائی کروں۔ میرا یہ شوق شہر جا کر ہی پورا ہو سکتا تھا۔ گاؤں میں رہ کر تو میں کبھی بھی گھوم پھر نہیں سکتی تھی، اور اپنے سپنوں کو پورا کرنے کے لیے مجھے شہر جانے کی ضرورت تھی۔ لیکن میرے ابو کا شہر میں کوئی بھی جان پہچان کا نہیں تھا۔ ہمارے سارے رشتہ دار اور جان پہچان والے سب گاؤں میں ہی تھے، اس لیے اب انہیں احسان چاچا سے کہا کہ میری بیٹی کے لیے شہر میں کوئی رشتہ دیکھیں، میری بیٹی شہر میں شادی کرنا چاہتی ہے۔ چاچا نے کہا ٹھیک ہے۔ بدقسمتی سے چاچا کی پتنی کا انتقال ہو گیا۔ اب انہوں نے اپنے بچوں کے لیے نوکرانی رکھ لی تھی۔ وہ اپنے بچوں کو اکیلا نہیں سنبھال سکتے تھے، کیونکہ ان کی بھی اب عمر ہو گئی تھی۔ اس کے بعد بھی چاچا کے پاس کئی عورتوں کے رشتے آئے، کیونکہ اب سب لوگوں کو پتہ چل گیا تھا کہ چاچا سے شادی کر کے کوئی بھی بانجھ عورت بانجھ نہیں رہتی ہے۔ لیکن چاچا نے شادی کرنے سے منع کر دیا تھا۔ اب ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی تھی، اسی وجہ سے وہ کئی دنوں سے شہر بھی نہیں گئے تھے، اپنے گاؤں میں ہی تھے۔ اس لیے ابو نے ان سے دوبارہ میرے رشتے کے لیے بھی نہیں کہا تھا۔ لیکن ابو کو میری شادی کی بہت جلدی تھی، کیونکہ میری بھی اب شادی کی عمر ہو گئی تھی، اور سارے گاؤں والے باتیں کر رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ اس سے پہلے ابا میری شادی گاؤں میں ہی کسی آدمی سے کر دیں، میں خود ہی چاچا سے اپنے رشتے کی بات کرنے کے لیے چلی گئی۔ چاچا اور میں بچپن سے ہی بہت ہنسی مذاق کرتے تھے۔
اس لیے میں ان سے اس بارے میں آرام سے بات کر سکتی تھی۔ میں اپنے امی ابا کو بنا بتائے ہی چاچا کے گھر پر چلی گئی۔ جیسے ہی میں نے ان کے گھر کے اندر قدم رکھا، مجھے اندر سے جانی پہچانی آواز آئی۔ میں نے کمرے میں جا کر دیکھا تو میرے پیروں تلے کی زمین نکل گئی، کیونکہ اندر زینب آپی اپنے بیٹے کو گود میں لے کر بیٹھی ہوئی تھی۔ آپی ان سے کہہ رہی تھی کہ آپ کسی بانجھ عورت سے شادی کر لو، اس کو بھی معاشرے میں عزت مل جائے گی اور بچوں کی پرورش بھی اچھے طریقے سے ہو جائے گی۔ چاچا کہنے لگے کہ اب مجھے کسی بھی عورت پر بھروسہ نہیں ہے۔ تم لوگوں نے تو یہ راز چھپا کر رکھا ہے کہ مجھ سے شادی کرنے کے بعد بانجھ عورت کیسے ماں بن جاتی ہے، لیکن اگر کسی نے یہ راز کھول دیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ پورے گاؤں والوں میں ہماری بے عزتی ہو جائے گی۔ میں نہیں چاہتا کہ ہم میں سے کسی کی بھی بدنامی ہو۔ جو راز سالوں سے چھپا ہوا ہے ابھی چھپا ہی رہے تو بہتر ہے۔ اب میں اکیلا ہی ٹھیک ہوں۔ میں نے بہت کان لگا کر ان کی باتیں سننے کی کوشش کی، لیکن مجھے ان کی کوئی بھی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ مجھے اتنا تو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کسی راز کی باتیں کر رہے ہیں۔ شاید یہ وہی راز تھا جس سے چاچا سے شادی کرنے کے بعد بانجھ عورت بھی بچہ پیدا کر لیتی ہیں۔ میں وہیں کھڑی تھی کہ زینب آپی باہر آ گئیں۔ مجھے دیکھ کر ان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ میں نے زینب آپی کی گود میں سے ان کے بیٹے کو اپنی گود میں لے لیا اور اسے پیار کرنے لگی۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ چاچا کو چھوڑ کر کیوں گئی تھی، اور جب آپ انہیں چھوڑ کر جا چکی ہیں تو پھر ان سے چھپ چھپ کر کیوں ملنے آتی ہیں۔ میری بات سن کر انہیں تھوڑا غصہ آ گیا۔ وہ کہنے لگیں کہ میں چھپ کر ملنے نہیں آئی ہوں۔ میں نے ان سے کہا کہ ایک بار جو چھوڑ کر چلا جاتا ہے وہ دوبارہ ملنے نہیں آتا ہے۔ اگر آپ انہیں چھوڑ کر نہیں جاتی تو آج وہ اس حال میں نہیں ہوتے، مگر آپ کو پتہ نہیں کس بات کی جلدی تھی کہ آپ نے ان سے طلاق لے کر دوسری شادی کر لی اور یہاں سے چلی گئیں۔ ہماری باتوں کی آواز سن کر چاچا اندر سے نکل آئے اور وہ مجھے غصے میں دیکھنے لگے اور کہنے لگے کہ تم ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو، یہ تمہاری بڑی بہن جیسی ہیں۔ میں نے چاچا سے کچھ نہیں کہا، میں چپ ہو گئی۔ مجھے تو ان دونوں پر حیرانی ہو رہی تھی کہ ان دونوں کا طلاق ہو گیا ہے، پھر بھی یہ دونوں کتنی اچھی طرح سے باتیں کر رہے ہیں۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ طلاق کے بعد لوگ ایک دوسرے کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے ہیں، پر یہاں تو معاملہ ہی الٹا نظر آ رہا تھا۔ اصل میں حیرت تو مجھے چاچا پر ہو رہی تھی کہ انہوں نے زینب آپی کو اولاد، پیسہ، اپنا نام سب کچھ دے کر معاشرے میں سر اٹھانے کے قابل بنا دیا تھا، لیکن پھر بھی وہ چاچا کو طلاق دے کر چلی گئی تھی، اور چاچا نے بھی ان سے کچھ نہیں کہا، بلکہ وہ ان سے بڑے ہی پیار سے باتیں کر رہے تھے۔ زینب آپی کے جانے کے بعد چاچا مجھ سے کہنے لگے کہ یہ کون سا طریقہ ہے بڑوں سے بات کرنے کا، وہ تم سے عمر میں بڑی ہیں، تمہیں ان سے عزت سے بات کرنی چاہیے تھی۔ یہ سب سن کر میں چاچا سے بنا کچھ کہے ہی گھر آ گئی تھی۔ جب میں واپس گھر آئی تو میں نے دیکھا کہ ابا کے دوست گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور مجھے جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا۔ وہ میرا رشتہ لے کر آئے تھے اور میرا رشتہ ان کے بیٹے سے پکا کر دیا گیا۔ میں نے ابا سے بہت کہا کہ میں ان کے دوست کے بیٹے سے شادی نہیں کروں گی، کیونکہ وہ لوگ ان پڑھ اور جاہل ہیں اور میں ان لوگوں کے ساتھ نہیں رہ سکتی ہوں۔ لیکن ابا نے میری ایک بات بھی نہیں سنی اور میری شادی اپنے دوست کے بیٹے سے کروا دی۔ مجھے شروع سے ہی ان کے گھر کا ماحول پسند نہیں تھا۔ وہ لوگ بہت امیر تھے، لیکن تمیز نام کی ان کے گھر میں کوئی بھی چیز نہیں تھی۔ میرے پاس کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ اپنے ابا کی عزت کی خاطر مجھے وہاں پر شادی کرنی پڑی۔ میری شادی کو 4 سال ہو گئے تھے۔ پچھلے 2 سال میں نے وہاں پر کیسے گزارے میں ہی جانتی ہوں۔ میں اپنی سسرال میں بہت مشکل سے رہ رہی تھی۔ میں اللہ سے دعا کرتی تھی کہ میری ان لوگوں سے جان چھوٹ جائے، لیکن میری جان ایسے چھوٹے گی
مجھے یہ نہیں پتہ تھا میں ماں بننے والی تھی، اور میری ساس نے مجھے سیڑھیوں سے دھکا دے دیا تھا۔ میں پیٹ کے بل لڑکتی ہوئی نیچے آ گئی تھی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں ہاسپٹل میں تھی اور میں اپنے بچے کو کھو چکی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اب میں کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی ہوں۔ یہ سن کر میرے سسرال والے مجھے میرے امی ابا کے گھر چھوڑ گئے اور کہنے لگے کہ جب ہمیں یہ بچہ نہیں دے سکتی تو ہم اسے اپنے پاس رکھ کر کیا کریں گے۔ بلکہ ان لوگوں نے تو سارے گاؤں میں یہ بات پھیلا دی کہ میں بانجھ ہوں۔ ابا جب بھی گھر سے باہر جاتے تو لوگ ان کا مذاق اڑاتے اور کہتے کہ اپنی بیٹی کی بھی شادی احسان چاچا سے کرا دو، یہ بھی بچہ پیدا کر دے گی۔ ابا لوگوں کے طعنوں سے تنگ آ گئے تھے، اس لیے آج میں بھی اپنے ابا کے ساتھ احسان چاچا کے گھر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ابا مجھے ان سے بات کرنے کے لیے اکیلا چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ چاچا مجھ سے کہنے لگے کہ میں جانتا ہوں تم ہمیشہ سے اس راز کو جاننے کے پیچھے پڑی رہتی تھی کہ تمہیں میرا راز پتہ چل جائے، میں کیسے بانجھ عورت مجھ سے شادی کرنے کے بعد بچہ پیدا کر لیتی ہیں۔ تم کیا پورے گاؤں والے ہی مجھ سے اس بارے میں سوال کرتے ہیں؟ میں نے کبھی بھی کسی کو کچھ نہیں بتایا، لیکن آج میں تمہیں اپنا یہ راز بتا رہا ہوں۔ جب میں 25 سال کا تھا تو میں بیمار ہوا اور مجھے ڈاکٹر کے پاس اسپتال میں لے جایا گیا تو انہوں نے میری پوری باڈی کا چیک اپ کرنے کے بعد بتایا کہ مجھے بچپن سے ہی بیماری تھی، لیکن اس بات کو نوٹس نہیں کیا گیا تھا۔ ڈاکٹر کو میرا آپریشن کرنا پڑا۔ آپریشن کے بعد ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ میں کبھی بھی باپ نہیں بن سکتا ہوں۔ اب میں باپ بننے کے حق سے محروم ہو گیا تھا۔ پورے خاندان میں یہ بات پھیل گئی تھی۔ میرے خاندان کے لوگ مجھے عجیب نظروں سے دیکھتے تھے اور مجھے طعنے دیتے تھے، اور کوئی مجھ پر ترس کھاتا تھا۔ میری امی ٹوٹ گئی تھی، میرے چھوٹے بھائی بہنوں کی شادی ہو گئی تھی اور سب اپنے گھروں میں مگن ہو گئے تھے۔ میری امی پاپا کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ اب میرے پریوار میں کسی کو بھی میری ضرورت نہیں تھی، اس لیے میں اپنا گھر چھوڑ کر گاؤں میں چلا آیا۔ اب شادی تو میں کر نہیں سکتا تھا، اس لیے میں نے کام کرنا شروع کر دیا۔ میں نے دن رات محنت کر کے بہت سارے پیسے کمائے۔ اب لوگ میری بہت عزت کرنے لگے تھے۔ یہاں پر کچھ لوگوں سے میری دوستی ہو گئی تھی۔ میرے دوست مجھ سے شادی کرنے کے لیے کہا کرتے تھے، مگر میں جانتا تھا کہ کوئی بھی عورت میرا راز جاننے کے بعد مجھ سے شادی کرنے کے لیے راضی نہیں ہوگی۔ ہر عورت ماں بننا چاہتی ہے۔ جب میں کسی عورت کو ماں نہیں بنا سکتا تھا تو میں ان سے شادی بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے میں نے سوچا کہ میں زندگی بھر اکیلا ہی رہوں گا۔ میں اپنے دوستوں کو یہ بات کیسے بتاتا، اس لیے میں ان سے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیا کرتا تھا۔ مجھے رہنما کو دیکھ کر بہت دکھ ہوتا تھا۔ وہ بیچاری بھی میری طرح ہی طعنے سنتی تھی۔ مجھے اس کا دکھ بالکل اپنی طرح ہی لگتا تھا۔ اس بیچاری کو بھی اس کے پریوار والوں نے اکیلا چھوڑ دیا تھا، جیسے مجھے میرے پریوار والوں نے اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ جب مجھے احساس ہوا کہ مجھے اپنی دولت کو کسی کام میں لگانا چاہیے، میں نے سوچا کہ میں ایک اناتھ آشرم سے بچہ لے کر اس کی بہترین پرورش کروں گا، لیکن میں اکیلے تو بچے کو نہیں پال سکتا تھا۔ اس کے لیے مجھے ایک عورت کی ضرورت تھی۔ اس لیے میرے من میں رہنما کا خیال آیا اور میں نے رہنما کے لیے رشتہ بھیجا۔ میں نے اسے ساری بات سچ سچ بتا دی تھی کہ میں باپ بننے کے قابل نہیں ہوں۔ ہم دونوں شادی کر رہے ہیں، اس کے بعد بچہ گود لے لیں گے۔ اس بات کے لیے رہنما بھی راضی تھی اور ہم دونوں نے شادی کر لی۔ شادی کے بعد میں نے سوچا کہ اگر ہم بچہ گود بھی لے لیتے ہیں تو لوگ تو پھر بھی ہمیں طعنے دیتے رہیں گے اور یہ معاشرہ ہمیں عزت نہیں دے گا، اور نہ ہی اس بچے کو وہ ہمارا سگا بچہ مان کر اسے عزت دے گا۔ گاؤں کی دائی کو اس کے منہ مانگے پیسے دیے اور اس سے کہا کہ وہ پورے گاؤں میں یہ اعلان کر دے کہ رہنما ماں بننے والی ہے۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ 9 مہینے کے بعد ہم ڈیلیوری کے بہانے شہر چلے گئے اور وہاں پر اناتھ آشرم سے بچے کو گود لے کر آ گئے۔ رہنما کو بھی لوگوں کے طعنوں سے چھٹکارا مل گیا تھا۔
وہ میری بہت زیادہ احسان مند تھی، لیکن اس بیچاری کے دن بھی بہت کم ہی بچے تھے۔ اس کی کڈنی خراب ہو گئی تھی اور وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ پھر مجھے زینب سے شادی کرنی پڑی۔ وہ بھی ایک بہت اچھی عورت تھی، اس کو بھی اس معاشرے میں عزت دلانے کے لیے مجھے وہی کرنا پڑا تھا۔ اس بار بھی ہم نے ایک بچہ گود لے لیا تھا۔ میری خواہش تھی کہ میں بچوں کی پرورش اپنے طریقے سے کروں، لیکن ایک دن زینب کا پہلا شوہر ہمارے گھر آ گیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ میں اسے چھوڑ دوں کیونکہ وہ زینب سے محبت کرتا ہے، لیکن زینب نے جانے سے منع کر دیا۔ اس نے کہا کہ وہ بھی اپنے پہلے شوہر سے بہت پیار کرتی ہے، مگر وہ مجھے نہیں چھوڑ سکتی ہے۔ میری وجہ سے اسے معاشرے میں عزت ملی ہے، وہ مجھے کسی بھی حالت میں چھوڑ کر نہیں جا سکتی ہے، لیکن میں نے اس کی خوشی کی خاطر اسے چھوڑ دیا۔ وہ مجھے طلاق نہیں دینا چاہتی تھی، لیکن وہ بھی اپنے شوہر سے بہت پیار کرتی تھی اور میں دو پیار کرنے والوں کو الگ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے میرے زور دینے پر اس نے مجھے طلاق دے دی۔ طلاق ہونے کے بعد اس نے میری شادی اپنی ایک بانجھ سہیلی سے کروا دی تاکہ میں اکیلا نہ رہوں اور میرے بچوں کی بھی اچھی پرورش ہو سکے۔ اسے بھی میرے بارے میں سب کچھ معلوم تھا۔ اسے رہنے کے لیے ایک چھت چاہیے تھی۔ بیٹھے بیٹھے اسے پتی، اولاد اور عزت ملی تو وہ بھی میری شکر گزار ہو گئی، لیکن اس کی زندگی بھی بس تھوڑی سی ہی بچی تھی۔ اسے کینسر تھا، کچھ ہی دنوں میں اس کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ یہ میرا سارا راز کوئی بھی نہیں جانتا تھا اور میرے بارے میں لوگ عجیب عجیب باتیں کرتے تھے۔ میں صرف بانجھ عورتوں کو معاشرے میں عزت اور یتیم بچوں کی پرورش کرنا چاہتا تھا، انہیں ایک چھت دینا چاہتا تھا، ماں باپ کا پیار دینا چاہتا تھا، اس لیے میں نے یہ سب کچھ کیا تھا۔ لیکن تمہارے ابا کو یہ سب کچھ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ تم تو جانتی ہو کہ میں نے ہمیشہ سے تمہیں اپنی بیٹی ہی سمجھا ہے اور میں تم سے شادی کرنے کے بارے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا ہوں۔ چاچا نے بتایا کہ ان کو بھی کینسر ہو چکا ہے اور ان کے پاس بہت کم دن بچے ہیں۔ اب انہیں بچوں کی فکر لگی رہتی تھی کہ ان کے جانے کے بعد ان کا خیال کون رکھے گا۔ میں نے چاچا سے کہا کہ اب آپ ان بچوں کی ذمہ داری میری ہے، میں ان کی سگی ماں بن کر ہی ان کا خیال رکھوں گی اور آپ کا یہ راز بھی میرے سینے میں دفن رہے گا۔ میں نے چاچا سے کہہ دیا کہ اولاد کا کیا ہے، میں ان بچوں کو پال کر اپنی زندگی کاٹ لوں گی۔ کچھ دنوں بعد چاچا کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے اپنی ساری جائیداد بچوں کے اور میرے نام کر دی تھی۔ میں بچوں کے ساتھ آج بہت خوش ہوں۔ ان بچوں کو ماں مل گئی ہے اور مجھے بچے مل گئے ہیں۔